اس طرح سے اسلام آباد میں ہی ون کانسٹیٹیوشن ٹاور اسے گرانے کی بات آئی تو فوراً وزیر اعظم صاحب کی جانب سے نوٹس لیا گیا۔ تقریباً 100 سال پرانی امام بارگاہ ہے اور مسجد اس سے بھی پرانی، 1 صدی سے وہاں پر امام بارگاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے اور اس حوالے سے آواز اٹھانا بے حد ضروری ہے، ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا، شخص کا نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اور میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے بھی کہ اس بارے میں اپنے طور پر بھی آواز اٹھائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھے اور یہ آواز، یہ پیغام، یہ بات حکام بالا تک پہنچ سکے اور یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو، اور حل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک ادارہ CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے، میڈیا پر اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ گزشتہ دنوں میں ایک آپریشن ہوا اسلام آباد میں بری امام کے علاقے میں، کہ جہاں پر بہت سی آبادیوں کو، گھروں کو گرایا گیا، مسمار کیا گیا۔ اس حوالے سے وہاں کے لوگوں میں بھی بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا جو وہاں کے رہائشی تھے۔ اس ادارے کا کہنا تھا جی یہ قبضے کی زمین ہے، ناجائز تجاوزات ہیں، اور اہل علاقہ کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت گھر بنائے جا رہے تھے، جب کنیکشنز لگ رہے تھے، جب بجلی کے، گیس کے، یہ ساری سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں حکومت کی جانب سے، اس وقت اگر روک دیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی، نہ ہی اتنا نقصان ہوتا، نہ ہی یہ کشیدگی بنتی۔ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ اب اسلام آباد میں ایکسپریس ہائی وے پر شکریال میں ایک امام بارگاہ، ایک مسجد و امام بارگاہ ہے، مسجد القائم اور امام بارگاہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے نام سے، جو کہ وہاں پر ایک قدیمی مسجد اور امام بارگاہ ہے۔ تقریباً 100 سال سے زائد قدیم یہ مسجد ہے، یہ امام بارگاہ ہے، کہ جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی بندگی کرتے ہیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام ہوتا ہے، نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، عزاداریاں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب وہاں کی انتظامیہ اور اداروں کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس امام بارگاہ کو، اس مسجد کو گرانا ہے، ہم نے اس کو ڈیمولش کرنا ہے، اس کو ڈیمولش کیا جائے گا، اور آپ کو اس کے بدلے میں ایک اور جگہ جو کہ وہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے وہ دے دی جائے گی۔ اب وہاں کے جو منتظمین ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ سراپا احتجاج ہیں، ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہ قبضے کی جگہ ہے، ناجائز جگہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کے تمام لیگل ڈاکومنٹس ہیں، اس کا NOC ہے، اور یہ وقف شدہ جگہ ہے۔ یہاں پر اس طرح سے اس امام بارگاہ کو، اس مسجد کو گرایا نہیں جا سکتا۔ اور یاد رہے کہ مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، اور ایک وہاں پر ایک دربار ہے جو کہ کسی بزرگ کا ہے اور اہل سنت سے وابستہ وہ مزار ہے۔ تو اس بات پر تمام شیعہ سنی مسلمان سراپا احتجاج ہیں حکومت کے اس اقدام کو لے کر، اور وہاں پر احتجاج بھی کیا گیا، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس مسجد کا گرانا، اس امام بارگاہ کا گرانا، اس دربار کا گرانا، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 1932 سے یہ امام بارگاہ قائم ہے، اور مسجد تو اس سے بھی پرانی ہے، یعنی تقریباً 100 سال پرانی امام بارگاہ ہے، اور مسجد اس سے بھی پرانی، 1 صدی سے وہاں پر امام بارگاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں۔ تو پھر اچانک سے یہ 2026 میں ہی یہ مسئلہ کیوں چھیڑا گیا، اور یہ کیوں کہنا شروع کر دیا گیا جی کہ اب اس مسجد کو گرائیں گے، اس امام بارگاہ کو گرائیں گے؟ ہزاروں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو مسجد کی تعصب ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں مسجد کا ایک احترام ہے، امام بارگاہ سے مومنین کی عقیدتیں وابستہ ہیں۔ تو اس طرح سے اگر یہ گرایا جائے گا تو بہت زیادہ غم و غصہ عام لوگوں میں پایا جائے گا۔ وہاں ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ اس بارے میں نوٹس لیا جائے، اور یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو وہاں پر بات کی جا رہی ہے اس کو گرانے کی، اس کو حل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ امام بارگاہ کو، مسجد کو نہیں گرانا چاہیے، اور ہزاروں لوگوں کی جو آواز ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے اسلام آباد میں ہی ون کانسٹیٹیوشن ٹاور جو کہ ریڈ زون کے قریب بنایا گیا، اور جب اسے گرانے کی بات آئی تو فوراً وزیر اعظم صاحب کی جانب سے
نوٹس لیا گیا اور اس کے گرانے کے آرڈر فوری طور پر روک دیے گئے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ مسجد و امام بارگاہ اس سے ہزاروں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، شیعہ سنی مسلمانوں کے عقیدتیں وابستہ ہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر بھی نوٹس لینا چاہیے۔ جب وہاں پر نوٹس لیا گیا تو وہاں پر بڑی بڑی شخصیات کے سننے میں آیا کہ اپارٹمنٹس تھے، اس لیے حکومت نے کہا کہ فوری طور پر روک دیا جائے یہ جو سی ڈی اے کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو جب وہاں پر ٹاور کے معاملے میں نوٹس لیا جا سکتا ہے تو یہ مسجد کے بارے میں اور امام بارگاہ کے حوالے سے ضرور نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس ٹاور سے بھی بہت اہم مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ وقت کی یہ اہم ضرورت ہے، جو موجودہ ملکی حالات ہیں، عالمی حالات ہیں، اس میں اس چیز کی بے حد ضرورت ہے کہ عام لوگ اور حکومت ایک پیج پہ ہو۔ اور ایسا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب عام لوگوں کی، عام عوام کی، ان کی رائے کی، ان کے جذبے کی، ان کی عقیدتوں کی قدر کی جائے۔ کچھ دنوں پہلے اس علاقے میں بھرپور احتجاج کیا گیا، پرامن احتجاج کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ شیعہ نے حیدر کرار تو ہمیشہ اس ملک میں ہمیشہ پرامن رہے ہیں، کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی ملک کے امن کو خراب نہیں کیا، امن کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک قدیمی، صدیوں پرانی مسجد اور امام بارگاہ کو گرانے کی بات کریں۔ مسجد کا ایک تقدس ہے، امام بارگاہ کا ایک تقدس ہے، اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھنے کی اور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ سی ڈی اے کی طرف سے انہیں کوئی اس طرح کا نوٹس نہیں آیا، لیکن وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے وہ آئے روز آ کر وہاں کے لوگوں کو کہتی ہے اور پریشان کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کو خالی کرنی پڑے گی، آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے یہ گرانی ہے۔ تو یہ قابل مذمت عمل ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور ہزاروں لوگوں کے اس مطالبے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ احتجاج کرنے والے ہیں، یہ پرامن شہری ہیں، یہ عام عوام ہیں، یہ ملک کے امن کو خراب کرنے والے نہیں ہیں، یہ تکفیری نہیں ہیں، بلکہ یہ حسینی ہیں، یہ امن پھیلانے والے ہیں، امن کے دائی ہیں۔ محب وطن پرامن پاکستانیوں کے حوالے سے ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کارروائیاں تو وہاں پر ہونی چاہیے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو دین کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں اور اقدامات کرتے ہیں جن سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ محب وطن ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں اس وطن کے لیے، ان کے نظریات کو، ان کے مطالبات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور ذمہ داری کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔